الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ یہ والی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہم بھی اس نیت سے 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آج الحمدللہ سوشل میڈیا پر ہمارا دوسرا بیان ہے اور آج ہم انشاءاللہ الکریم ادب کے متعلق سنیں گے۔ اپنے استاد کا ادب، دینی استاد کا ادب، اپنی کتابوں کا ادب، مدرسے کا ادب انشاءاللہ الکریم اس کے متعلق سنیں گے۔ تو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں بھی آئے گا۔ توجہ کے ساتھ اس بیان کو سنیے۔ لکھتے ہیں، طالب علم اس وقت تک نہ تو علم حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے جب تک کہ وہ علم اور اہل علم اور اپنے دینی استاد کا ادب و احترام نہ کرتا ہو۔ یعنی علم کا ادب کرے گا شاگرد، علم والوں کا ادب کرے گا اور اپنے دینی استاد کا، اپنے قاری صاحب کا ادب کرے گا تو ہی وہ علم سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ اس لیے اپنے دینی استاد کا ادب کرنا، ان کی بات ماننا یہ ضروری ہے، ان سے بحث نہ کرنا یہ ضروری ہے۔ جس نے جو کچھ پایا وہ ادب و احترام ہی کی وجہ سے پایا ہے، اور جس نے جو کچھ کھویا یعنی محروم ہوا وہ بے ادبی کی وجہ سے ہوا ہے۔ استاد صاحب کا ادب کرنا بھی علم ہی کا ادب ہے۔ بے شک جس نے ہمیں دینی باتوں میں سے ایک حرف بھی سکھایا وہ ہمارا دینی باپ ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے، سوال لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ اپنے استاد صاحب یعنی قاری صاحب کا ادب و احترام کس طرح کریں؟ جواب ہے، طالب علم کبھی اپنے استاد صاحب کے آگے نہ چلے، نہ ان کی جگہ پر بیٹھے، نہ تو بغیر اجازت کے بات کرے، اپنے استاد صاحب کے ہاتھ چومے، ان کی بات مانے، ان سے نظریں جھکا کر بات کرے۔ جب قاری صاحب یعنی دینی استاد صاحب کوئی کام کرنے کا بولیں تو فوراً کریں۔ اپنے دینی استاد صاحب سے تیز آواز میں بات نہ کریں، آہستہ اور نرم آواز میں بات کریں۔ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر کھڑا ہو۔ الغرض طالب علم کو چاہیے کہ اپنے دینی استاد کی خوشی کو پیش نظر رکھیں، ان کو راضی کرنے والے جو جائز کام ہے وہ کرتا رہے اور ان کی ناراضی سے بچے، ان کی نافرمانی سے بچے، ان کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے، اور اللہ کی نافرمانی کے علاوہ ہر معاملے میں اپنے قاری صاحب کا، اپنے دینی استاد کا حکم فوراً مان لے، قبول کر لے۔ جب قاری صاحب آئیں تو فوراً ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے اور اپنے قاری صاحب کے ہاتھ چھوئیں۔ ایک سوال ہوتا ہے، کیا استاد صاحب کی اولاد اور ان کے رشتہ دار کا بھی ادب ضروری ہے؟ تو جواب ہے، جی ہاں، استاد صاحب کی اولاد اور ان کے رشتہ دار، ماں باپ وغیرہ کا احترام بھی ضروری ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک شہر میں بہت بڑے مقام پر فائز تھے، اور جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ بھی آپ کا بہت ادب و احترام کرتا تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ مقام مجھے، یعنی یہ اتنا بڑا مرتبہ مجھے اپنے استاد صاحب کا ادب و احترام کرنے کی وجہ سے ملا ہے کہ میں اپنے استاد صاحب کی خدمت کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ! دیکھا ناظرین، یہ عالم صاحب جو اتنے بڑے مقام پر فائز تھے کیا فرماتے ہیں؟ اپنے استاد صاحب کا ادب و احترام کرنے کی وجہ سے، ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے یہ مجھے مقام و مرتبہ ملا ہے۔ ناظرین، جو شخص اپنے دینی استاد کو تکلیف دیتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے، وہ علم کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اپنے دینی کتابوں، مدنی قاعدہ اور قرآن پاک کا ادب و احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ تو
ناظرین سنا کہ کس طرح ہمیں اپنے دینی استاد صاحب کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اپنے مدرسے کا احترام کرنا چاہیے، اپنی دینی کتابوں کا، مدنی قاعدے کا، اماں پارے کا، قرآن پاک کا اور جو دینی کتابیں ہوتی ہیں ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے کہ جو ادب و احترام کرتا ہے اسے برکتیں ملتی ہیں، وہ آگے جاتا ہے، اسے ترقی ملتی ہے. اس سے جو ادب و احترام کرتا ہے اپنے دینی استاد کا، اس سے جو ہے استاد صاحب کی دعائیں ملتی ہیں، دعائیں دل سے نکلتی ہیں. لیکن جو اپنے استاد صاحب کو تکلیف دیتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے تو وہ محروم ہو جاتا ہے، اس سے برکتیں نہیں ملتی. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی علم کی برکتیں نصیب ہوں، آپ کو بھی ترقی ملے، کامیابی ملے، تو جو اپنے دینی استاد ہوتے ہیں ان کا ادب و احترام کریں، ان کی نافرمانی نہیں کریں، ان کا ہر کام فوراً مان لیں. جب وہ کام کرنے کا کہیں اور آگے سے یہ جواب دینا کہ دیکھیں گے، کوشش کریں گے، یہ کہنا ماننا نہیں ہے. کہنا ماننا تو یہ ہے کہ استاد صاحب، قاری صاحب کہہ دیں کہ یہ کام کرنا ہے تو فوراً کرنا ہے. تو یہ ادب و احترام ہوتا ہے ناظرین کرام. اگر ادب و احترام کریں گے ہم تو ہی برکتیں ملیں گی، ورنہ برکتیں نہیں ملیں گی. تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کی بات، اچھی بات، علم دین پہنچے. اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.